میں نے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 3 طلاق کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہے کیا پہلے اس کو سمجھ لیں۔ طلاق ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری برادری میں، ہمارے سماج میں طلاق کا ایک نظام ہے۔ بہت سارے اور سوشل سیٹ اپس ہیں جس میں طلاق کا یا ڈیورس کا نظام نہیں ہے، اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے، لیکن طلاق کا نظام 1400 سال پہلے سے ہمارے یہاں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں طلاق صرف ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے۔ طلاق کا حق یہ ہے، حقیقت طلاق کی یہ ہے کہ مرد عورت کو دے سکتا ہے، اور اگر صحیح نظام ہو تو عورت مرد کو بھی دے سکتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے، طلاق 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 جو راج ببر نے کہہ دیا وہی طلاق 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 ہو گیا، اس کے آگے کچھ نہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو رشتہ ہوتا ہے ایک مرد کا اور عورت کا، شادی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کانٹریکٹ میں جو حق مرد کا ہے وہ عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک مرد اپنے طلاق کے حق کو ڈیلیگیٹ عورت کو بھی کر سکتا ہے، اور وہ سب کانٹریکٹ میں آ سکتا ہے۔ بہرحال اگر وہ نہ بھی ڈیلیگیٹ کرے تب بھی دونوں ایک ساتھ مل کر مشترک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ جس قسم کا ڈیورس 1400 سال بعد اب امریکہ میں، انگلینڈ میں اور ہندوستان میں دیا جا رہا ہے، جہاں پر irretrievable بریک ڈاؤن آف میرج ہوتا ہے، وہاں شوہر اور بیوی مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں طلاق کر کے الگ الگ ہو جائیں۔ وہ 1400 سال پہلے اسلام میں تھا۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں وہ 1400 سال پہلے تھا۔ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق لکھ کر دے دیں، فون پر دے دیں، صرف کھڑے کھڑے دے دیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق ایک دفعہ سے طلاق ہو جاتی ہے، 3 دفعہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاگل پن میں کوئی 3 دفعہ دے، 100 دفعہ دے۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے ایک دفعہ، جب میں منسٹر تھا، میں پورچوگل میں تھا، وہاں کی مسجد میں میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے طلاق کتنی دفعہ ہو سکتی ہے؟ تو کہا 100 دفعہ کہیے، وہ ہوگی ایک ہی دفعہ۔ طلاق ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، اور اگر آپ دوسری دفعہ کہہ دیں تب بھی رجوع کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ واپس لے سکتے ہیں، دوسری دفعہ واپس لے سکتے ہیں، تیسری دفعہ کے بعد آپ پر یہ پابندی ہے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے تیسری دفعہ کے بعد۔ اور جو 3 دفعہ ایک ہی سٹنگ میں کہہ دیتا ہے اس کو طلاق نہیں مانا جاتا ہے۔ عدت 3 دفعہ کہیں یا 1 دفعہ کہیں، عدت جو ہے ڈسپینسیبل نہیں ہے، عدت تو ہونی ہے۔ اور عدت اس لیے ہوتی ہے کہ عدت عورت کو ایک حق دیتی ہے کہ اگر اس کے بچے ہوں تو ان بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ وہ مرد کرے گا جو اس کا شوہر تھا، اس لیے عدت ہوتی ہے۔ اور عدت کے بعد ہی آگے کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے لیکن عورت فوراً باہر نکال دی جاتی ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ عورت کو نہ باہر نکالنے کا حق ہے، عورت کو پوری طرح سے اسی گھر میں اسی طرح سے رکھنے کی پابندی ہے جیسے آپ پہلے رہتے تھے، طلاق سے پہلے رہتے تھے۔ بچوں کو، عورت کو مہر فوراً دینے کا ملنے کا حق ہے، اور بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ جب تک بچے میجر نہیں ہو جاتے تب تک ان کو آپ کو مینٹین کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ بانو نے یہ ساری پروگریسو چیزیں اسلام میں ختم کر دی تھی۔ شاہ بانو کا قانون جب بنا تھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کو جو بھی دینا ہے اور آپ کو دینا چاہیے وہ 3 مہینے کے اندر، عدت کے اندر ہی آپ کو دینا پڑے گا، عدت کے بعد نہیں دینا پڑے گا۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب راجیو جی کے ساتھ ہمارے علی گڑھ کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی تو 1 گھنٹے بعد انہوں نے یہ کہا تھا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا اور دوسرے مذہبوں میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا وہ الگ ہے، کیونکہ آپ شادی کے بعد، عدت کے بعد آپ کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہتا۔ جو بھی کرنا ہے وہ شادی کے دوران کرنا ہے یا عدت کے دوران کرنا ہے۔ اس کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کے بارے میں کتنی غلط فہمی پیدا کی گئی، یہ ایک بڑا سوال آتا ہے۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سوال اٹھتا ہے UCC کا تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ UCC میں کیا سب لوگوں کو اسلام کا جو نظام ہے وہ لاگو کیا جائے گا یا کسی اور کا نظام اسلام کو لاگو کیا جائے گا؟ اس پر بھی تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔
ہم نے UCC پہ کبھی ڈائلاگس نہیں سنا. UCC پر صرف یہی کہا گیا ہے کہ UCC اس لیے ہے کہ جو آپ سلوک کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے UCC دے کر. یہ بھی تو ممکن ہے کہ کانٹریکٹ ہے اگر اسلام میں تو وہ اور مذہبوں میں بھی کانٹریکٹ ہو شادی کا. یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسلام میں مہر آپ کو دینا ہے تو آپ دوسری شادیوں میں بھی مہر دیں. یہ ممکن ہے. اس پر کم سے کم گفتگو تو ہو. تو اس لیے آپ سے میری التجا ہے. آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں لیکن حقیقت کو اور رومانس کو ہم لوگ الگ رکھیں. رومانس بہت اچھا لگتا ہے. رومانس میں یہ کہہ دینا ہم ایک ہیں, ہم ایک رہیں گے, ہم کو کوئی الگ کر نہیں سکتا, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں اور اس کی تکلیف ہے, شدت کی تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں. حقیقت وہ ہے جو سڑکوں پر ہو رہا ہے. حقیقت وہ ہے جو لنچنگ ہو رہی ہے. حقیقت وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے. حقیقت, اور ہم کو درد اتنا ہی ہے. جس قصے کو آپ نے بتایا اس قصے کا اتنا ہی درد ہے جتنا درد ہم کو ایک چھوٹی ننھی سی بچی کا ہے کشمیر میں, جس کو ایک مندر میں لے جا کے مارا گیا اور جس کو مندر میں لے جا کے جس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. ہم کو اس کا بھی درد ہے. یہ درد دور ہو جائے. کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو. آپ نے داخلے کے وقت نہیں پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. ہم کو پوچھنا پڑتا ہے. جب کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو مجھے نام پوچھنا پڑتا ہے, اس لیے کہ اس کے نام بنا پوچھے بات جو ہے پوری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا اور آخر ایسا ہوا تو کیوں ہوا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو جب پھول مالاؤں سے سواگت کیا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ہم آپ کو عدالت نہیں مانتے ہیں. جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ایسا پھر نہ ہو. اس کی ہم چاہتے ہیں اس کے لیے اگر آپ پہل کر سکتے تو میں یقیناً آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات یہ سوچ کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مقصد یہی تھا آپ سب کو بلانے کا, ہم سب کو بلانے کا مقصد یہی. ہم نے سنا, بہت کچھ سنا. ہم نے سنا ہماری پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا, یہ سب سنا. چلیے پرانی باتیں ہیں, رہنے دیجیے. لیکن اتنا میں کہہ دیتا ہوں آپ کی بات کو سن کر کہ کچھ ہم گرفت گردش دورہ میں آ گئے. کچھ دل تمہارے عشق میں ثابت قدم نہ تھا. اس سے زیادہ میں کہوں تو اور کیا کہوں. پوری بات میں نے کہہ دی ہے. آئیے, نیا ہندوستان بنانے کا عہد آپ نے لیا ہے. آپ نے یہ عہد لیا ہے اور ہم میں سب اچھے نہیں ہیں. ہم میں بھی برے لوگ ہیں. آپ میں بھی سب اچھے نہیں ہیں. آپ میں بھی برے لوگ ہیں. چلیے برے لوگوں کو الگ کریں, ہم اچھے آپس میں بیٹھ کر بات کرنا. کہیں نہ کہیں اس ملک میں میجورٹی رول پھر آ جائے گا, کیونکہ اچھے لوگوں کی میجورٹی اس ملک میں ہے, ایسا میرا یقین ہے. آئیے اچھے لوگوں کی میجورٹی کا راج ایک دفعہ پھر لے کر آئیں. کون پارٹی ہو, کون سمبل ہو, اس کو بھول جائیں, لیکن اچھے لوگوں کا راج لے کر آئیں. یہی آپ سے التجا ہے, یہی آپ سے انگیجمنٹ ہو, ڈیبیٹ ہو. سلمان خورشید صاحب